اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ اور والدین کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ابن دینار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے راستے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک گڈو جاتا ہوا نظر پڑ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی سواری دے دی اور اپنے سر مبارک سے عمامہ اتار کر اس کی نظر کر دیا۔ ابن دینار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ شخص تو اس سے کم درجہ احسان پر بھی خوش ہو جاتا، آپ نے عمامہ بھی دے دیا اور سواری بھی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، اس کا باپ میرے باپ کے دوستوں میں سے تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بہترین صلہ آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں پر احسان کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے ملنے تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں آیا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلح رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے باپ اور تمہارے والد میں دوستی تھی، اس لیے آیا ہوں کہ دوست کی اولاد بھی دوست ہی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو، اگر وہ تو ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اور دعائیں کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ فائدہ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام و احسان اور لطف و کرم ہے کہ والدین کی زندگی میں لیکن جتنا بھی رنج ہو جائے، والدین کی ایسی چیز نہیں جس کے مرنے کے بعد دلوں میں رنج رہے۔ ان کے احسانات یاد کر کے آدمی بےتاب نہ ہو جائے، لیکن اب وہ مر گئے، اب کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کا دروازہ بھی کھول دیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی مغفرت کو اللہ سے مانگتا رہے، ان کے لیے اصال ثواب جانی اور مالی کرتا رہے۔ یہ ان کی زندگی کے زمانہ میں جو ان کے لیے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کی تلافی کر دے گا، اور بجائے نافرمانوں میں شمار ہونے کے فرما برداروں میں
شمار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہاتھ سے وقت نکل جائے، اس کا راستہ کھول دیا جائے۔ کس قدر بے غیرتی اور دلی قساوت ہوگی اگر اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا جائے۔ ایسا کون ہوگا جس سے ہمیشہ والدین کی رضائی کے کام ہوتے رہے ہوں اور ادائے حقوق میں کوتاہی تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ اگر اپنا معمول اور کوئی ضابطہ ایسا مقرر کر لیا جائے جس سے ان کا ثواب پہنچتا رہے تو کس قدر اعلیٰ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ فقط حضرت آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔